بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بخیل اور ایک سخی اکٹھے سفر پر نکلے تھے۔ انہوں نے ایک لمبا سفر طے کیا، صحراؤں سے گزرے یہاں تک کہ وہ ایک وسیع شہر کے کنارے پہنچے جہاں سے جنگل کا آغاز ہو رہا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک بڑا درخت دیکھا جس کا سایہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سخی نے بخیل سے کہا، آج رات ہم یہیں قیام کریں گے، پھر صبح شہر میں داخل ہوں گے۔ بخیل نے اتفاق کیا اور دونوں درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ پھر سخی نے اپنا کھانا نکالا اور بخیل سے کہا، چلو پہلے میرا کھانا کھا لو، پھر جب رات ہو جائے گی تو تمہارا کھانا کھا لیں گے۔ لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا اور اندھیرا چھا گیا، بخیل نے اپنے دل میں سوچا کہ سفر ابھی لمبا ہے، اگر ہم نے سب کھانا کھا لیا تو پھر بعد میں بھوک کا کیا حال ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اکیلے ہی کھانا کھا لیا۔ جب سخی کو معلوم ہوا تو اس نے ناراض ہو کر بخیل کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے چھوڑ کر رات کی تاریکی میں چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک پرانی ویران چکی تک پہنچ گیا۔ اس نے سوچا، میں رات یہیں گزاروں گا، جو اللہ چاہے گا صبح وہی ہوگا۔ وہ چکی کی بالائی منزل پر چلا گیا اور سونے ہی والا تھا کہ وحشی جانور ایک ایک کر کے چکی میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ شیر پہلے داخل ہوا، پھر چیتا، پھر بھیڑیے، گیدڑ، لومڑی، سب تمام جانور اکٹھے ہو گئے۔ تو شیر کھڑا ہو گیا اور کہا، اسلام و علیکم جنگل کے دوستوں، اس عظیم اجتماع میں خوش آمدید۔ پھر شیر نے کہا، میں نے آپ کی رپورٹس کا جائزہ لیا ہے اور آپ کی کارکردگی سے خوش ہوں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔ اب اگر کسی کے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے تو ضرور کریں۔ چیتے نے کہا، اے وقت کے بادشاہ، میرے علاقے میں ایک چوہا ہے جس کے پاس سونے کے سکے ہیں۔ ہر صبح سورج نکلتے ہی وہ ایک ایک کر کے انہیں سورج کے سامنے لاتا ہے اور 1 گھنٹے بعد واپس لے جاتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ تب چیتے نے کہا، اے عقل مند بادشاہ، میرے علاقے میں انسانوں کا ایک بادشاہ رہتا ہے، وہ بہت انصاف پسند ہے۔ چھوٹا بڑا ہر کوئی اس کی بات مانتا ہے، لیکن اس کی ایک بیٹی ہے جو شدید بیمار ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص شہزادی کو ٹھیک کرے گا وہ اس کا داماد بنے گا۔ شہزادی کی بیماری کا علاج ایک قریب کی مرغی میں ہے جو ایک خاص انڈا دیتی ہے۔ تب بھیڑیے نے کہا کہ اے عدل و انصاف کے بادشاہ، میرے علاقے میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں آسمان تک اور اس کی جڑیں زمین کی گہرائی تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن وہ درخت کوئی پھل نہیں لاتا کیونکہ اس کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ آپ کا دربار بھی اس کو سمیٹ نہیں سکتا۔ تب گیدڑ نے کہا، اے بادشاہ، انسانوں نے ہمارے اور مرغیوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا ہے۔ میری قوم شدید بھوک سے تنگ آ چکی ہے۔ چھوٹے گیدڑ بھی اب پھل کھانے پر مجبور ہیں اور سبزیاں بھی دھوپ سے ختم ہو چکی ہیں۔ تب بھیڑیے نے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، تیری رایا نے ہمیشہ تیرے صبر سے فائدہ اٹھایا، لیکن میرے علاقے میں غیر قانونی شکایات بڑھ گئی ہیں اور رایا بنی آدم کے ظلم کی شکایت کر رہی ہے۔ اے ان دشمنوں کے سر کو نیچا کرنے والے، ان کی فریاد پر توجہ فرما، کیونکہ ہم نے تجھے زمین کا محافظ پایا ہے۔ یہ سب سن کر سخی، جو خاموشی سے اوپر چھپا ہوا تھا، سانس رو کے بیٹھا اس ڈر سے کہ جانور اسے دیکھ نہ لیں۔ جب رات گزری اور صبح ہوئی تو تمام جانور الگ الگ راستوں پر چلے گئے۔ شیر سب سے پہلے نکلا، اس کے بعد دوسرے۔ سخی پھر نیچے اترا اور اس جگہ چلا گیا جہاں چیتے نے چوہے کا ذکر کیا تھا۔ اس نے دیکھا چوہا ایک ایک کر کے سونے کے سوسکے نکال رہا ہے، انہیں سورج کے سامنے لا رہا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد واپس کر رہا ہے۔ سخی نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے چوہے پر پھینکا اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس نے سونے کے سارے سکے اکٹھے کیے اور اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ کسان، جو مرغی کا مالک تھا، رہتا تھا۔ جب وہ پہنچا تو دیکھا مرغی بالکل ویسے ہی ہے جیسا چیتے نے بیان کیا تھا۔ اس نے کسان سے مرغی خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور اسے سونے کے 10 سکے پیش کیے۔ کسان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک مرغی اتنی زیادہ قیمت پر بیچی جا سکتی ہے۔ اس نے فوراً سودا قبول کر لیا اور مرغی سخی کو دے دی۔ سخی مرغی کو لے کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ انڈا دے۔ مرغی نے انڈا دیا تو اس نے انڈا اپنی جیب میں ڈالا اور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل میں پہنچ کر اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، میں یہاں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ سخی نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ شہزادی بیمار ہے اور طبیب ناکام ہیں، اور اگر کوئی سادہ آدمی اس کا علاج کر دے تو اسے کیا ملے گا؟ بادشاہ نے کہا، اگر تم اسے ٹھیک کرو گے تو تمہاری بیوی بن جائے گی، اور اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا۔ سخی نے پیشکش قبول کر لی، لیکن اس نے ایک شرط رکھی، میں اس کا علاج ایسے کمرے میں کروں گا جہاں صرف اللہ تعالی
वो और मरीज़ मौजूद हों। बादशाह ने शर्त मान ली और 2 मुहाफ़िज़ों को हुक्म दिया कि वो उसे शहज़ादी के कमरे में ले जाएं। कमरे में पहुंचकर सखी ने देखा कि शहज़ादी बेहोश पड़ी है। बीमारी ने उसके जिस्म को तबाह कर दिया है। सखी ने दिल से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, इस अंडे से उसे शिफा दे। फिर उसने अंडे को तोड़ा, अंडे के मवाद को एक बर्तन में डाला, उसमें कपड़े का एक टुकड़ा डबोया और उसे शहज़ादी के जिस्म पर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद शहज़ादी ने हल्की से हरकत की। सखी हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद उसने दवाई दोबारा लगाई। शहज़ादी ने आंखें खोल दी। फिर 1 घंटे के सब्र के बाद शहज़ादी उठकर बैठ गई और इस तरह हो गई जैसे कभी बीमारी थी ही नहीं। सखी उसको बाहर बादशाह के पास ले आया तो बादशाह खुशी के मारे पागल हो गया। उसने सखी का शुक्रिया अदा किया और इसी वक्त काजी को बुलाकर शहज़ादी के साथ उसका निकाह कर दिया जैसा कि उसने वादा किया था। फिर सखी ने एक दिन बादशाह को इस दरख्त के बारे में बताया जिसकी शाखें आसमान से बातें करती हैं और जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं, लेकिन वो फल नहीं देता क्योंकि उसके नीचे एक खजाना दफन है, ऐसा खजाना जो आपके महल में भी समा नहीं सकता। अब मेरे साथ कुछ सिपाही और मजदूर भेज दें ताकि हम उसे निकाल सकें। बादशाह ने फ़ौरन से पहले मजदूरों को सखी के साथ रवाना किया और सखी के साथ दरख्त के पास पहुंच गए। गड्ढा खोदना शुरू किया, हत्ती के खजाने तक पहुंच गए और उसे निकालने में कामयाब हो गए। सखी ने खजाने का कुछ हिस्सा मजदूरों में बांट दिया, फिर एक हिस्सा गरीबों में और कर दरख्त महताजों में तकसीम कर दिया। चंद दिन बाद जब सखी शहर की गलियों में चहलकदमी कर रहा था तो उसे अपना पुराना साथी बखील नजर आया। सखी ने गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया और घर ले जाने की पेशकश की, मगर बखील ने कहा, पहले मुझे बताओ तुम इस हाल तक कैसे पहुंचे। सखी ने अपनी सारी कहानियों उसे सुनाई, जंगल के जानवरों की मजलिस और कैसे उसने उनकी गुफ्तगू से फ़ायदा उठाकर माल व दौलत शहजादी को हासिल किया। ये सुनकर बखील को भी बड़ा लालच पैदा हुआ और फ़ौरन चुकी की तरफ भागा। पिछली मजलिस को गुजरे पूरा 1 महीना हो चुका था, अब जानवरों की नई मजलिस का वक्त आ गया था। उसी तरह शेर, चीता, भेड़िया, गीदड़ और लोमड़ी का एक के बाद एक दाखिल हुए। जब सब जमा हो गए तो शेर ने उनका खैर मुकद्दम किया, उनसे कहा कि अपनी बातें पेश करें। भेड़िया बोला, बादशाह, हमने पिछली बार ऐसी बातें की जो हमारी मजलिस से बाहर किसी को नहीं मालूम होनी चाहिए थी, मगर वो बातें बाहर कैसे पहुंच गईं। चूहे के सुक्के छुरा लिए गए, अजीब मर्गी बीच दी गई, दरख्त के नीचे से खजाना निकाल लिया गया। मुझे यकीन है कोई छिपकर हमारी बातें सुन रहा है। फौरन हुक्म दिया कि पूरी जगह की तलाशी ली जाए। तमाम दरंदे जगह जगह फैल गए और तलाशी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने बखील को छिपा हुआ पा लिया। उन्होंने उसे मार डालने की कोशिश की, मगर बखील मुश्किल जान बचाकर भाग गया। अलबत्ता वो शदीद जख्मी हो चुका था। यूं बखील की लालच का इंजाम अबरतनाक हुआ, जबकि सखी अपनी नेकी अक्ल और फयाजी की बदौलत शहजादी के साथ शाही महल में खुशहाल जिंदगी गुजारता रहा। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था कि वो एक नवाले का भी महताज था। यहाँ कहानी ख़त्म होती है। आमान में रहिए। आज जमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना ना भूलिए।